بلاکی شاہ لاہور شہر کا امیر ترین ہندو رئیس تھا جو سود کا کاروبار کرتا اور ذاتی بینک بنا رکھا تھا۔ یہ اس کی حویلی ہے جس پر لکھا ہے 17 اپریل 1929، اور اسی حویلی کے اندر اس نے اپنا ذاتی بینک بنا رکھا تھا جس کا نام رکھا تھا بلاکی مل اینڈ سنز بینکرز۔ یہ تحریر آج بھی اس عالی شان اور خوبصورت حویلی کی پیشانی پر لکھی ہوئی ہے، جیسا کہ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، بلاکی شاہ اینڈ سنز بینکرز۔ یہ حویلی اندرون لاہور گمٹی بازار نزد پانی والا تالاب میں واقع ہے، لیکن اس کے آس پاس رہنے والے بسنے والی نئی نسل کو بالکل نہیں پتا کہ یہ حویلی کس کی تھی، بلاکی شاہ کون تھا، کیوں آدھا لاہور اس نے اپنا قرضائی کر رکھا تھا۔ بہت ہی کم لوگ جانتے ہوں گے، اس لیے اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہم آپ کو جلدی اس کی ڈیٹیل بتاتے ہیں۔ ساتھ آپ ویڈیو دیکھیں، ساتھ جس نے ابھی تک چینل نہیں سبسکرائب کیا وہ چینل سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن ضرور دبا دے۔ تو بات کر رہے تھے بہت ہی امیر ترین ہندو رئیس بلاکی شاہ کی۔ کہا جاتا ہے کہ آدھا لاہور بلاکی شاہ ساہوکار کا مقروض تھا اور بڑے بڑے امیر لوگ بھی بلاکی شاہ سے قرض لینے آتے تھے۔ ایک مرتبہ بلاکی شاہ کافی بیمار ہو گیا اور اس نے اپنی تیمارداری کے لیے آنے والوں کے لیے ایک پیکج رکھا اور تمام چھوٹے قرض داروں کے قرضے معاف کرنا شروع کر دیے جو اس کی تیمارداری کے لیے آتے تھے۔ جب بڑے بڑے مقروض افراد نے دیکھا کہ بلاکی شاہ تیمارداری والے افراد کے قرضے معاف کر رہا ہے، وہ بھی جوک در جوک شروع ہو گئے اس کی حویلی میں آنا، مگر بلاکی شاہ نے ان کے قرضے معاف نہ کیے اور کہا کہ یہ سہولت مستحق افراد کے لیے تھی۔ 1947 کو یہ خاندان سب کچھ چھوڑ کر بھارت چلا گیا اور ان کی حویلی اور دیگر بہت ساری پراپرٹی آج بھی لاہور کے مختلف علاقوں میں موجود ہے۔ اسی میں سے ایک یہ حویلی جو کہ اندرون شہر میں واقع ہے۔ آج کل اس حویلی میں جوتے بنانے کے کارخانے ہیں۔ جی ہاں، اس میں کوئی فیملی رہائش پذیر نہیں ہے، جبکہ جو لیڈیز جوتے بنائے جاتے ہیں وہ کارخانے 2-3 اس حویلی میں کام کر رہے ہیں، کیونکہ اس حویلی کے بہت سارے کمرے ہیں، جن میں سے چند ایسے کمرے ہیں جو آج بھی بند ہیں اور عرصہ دراز سے بند ہیں، وہ کسی کو کھولنے کی اجازت نہیں۔ ہمیں وہاں پر ایک بزرگ نے بتایا کہ بلاکی شاہ کی فیملی کے جانے کے بعد یہاں پر بہت سارے نوٹ برآمد ہوئے، لیکن لوگوں کا ٹارگٹ تھا کہ جب بھی بلاکی شاہ کی فیملی یہاں سے نکلے گی اس حویلی کا کونا کونا چھان ماریں گے، اور لوگوں نے سب سے پہلے اس حویلی پر ہی حملہ کیا، جو جتھے تھے، جو لوٹ مار کرنے والے لوگ تھے۔ یہاں میں آپ کو بلاکی شاہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ساتھ ہی ان کی حویلی کے ہیرا منڈی ہے، بازار حسن ہے لاہور کا، اور بلاکی شاہ کے بیٹے کو وہاں جانے کی عادت تھی، بہت سارا پیسہ نچھاور کرتا تھا ناچنے والیوں کے اوپر۔ ایک بار بلاکی شاہ خود بھی وہاں پر ڈھیر ساری دولت لے کے چلے گئے اور اپنے بیٹے کے سامنے بیٹھ کر جیسے جیسے بیٹا نچھاور کرتا ویسے ہی بلاکی شاہ خود بھی نچھاور کرتے اس کے اوپر، اور حتیٰ کہ انہوں نے سارا پیسہ وہاں پر لٹا دیا اور دونوں باپ بیٹا خالی ہاتھ گھر آ گئے۔ بیٹے نے سوچا کہ ان کو کوئی غرض نہیں ہے، یہ بلاکی شاہ لاہور کا امیر ترین بندہ ہے یا میں اس کا بیٹا ہوں، ناچنے والیوں کو صرف پیسہ چاہیے، اس لیے انہوں نے پیسہ لیا ہے اور ہمیں جو ہے نا وہ خالی ہاتھ بھیج دیا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس دھندے کو چھوڑ دیا جائے، آئندہ سے میں وہاں پر نہیں جاؤں گا، کسی ناچنے والی کا ڈانس دیکھنے ہیرا منڈی یا بازار حسن نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے بیٹے نے کچھ عرصہ بائیکاٹ کیے رکھا، لیکن جب ٹبی گلی والوں نے یعنی کہ ہیرا منڈی کے جو معروف ناچنے گانے والے لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ بلاکی شاہ کا بیٹا نہیں آتا، تو وہ پورا وفد بلاکی شاہ کے پاس آیا اور اس رات جتنی بھی دولت انہوں نے لی تھی ان سے وہ واپس کرنے کو تیار تھے، صرف ان کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ اپنے بیٹے کو ہیرا منڈی ضرور آنے دیا کریں۔ تو یہ لاہور کے ایک امیر ترین ہندو خاندان کی مختصر ترین سٹوری میں نے آپ کو سنائی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔